اسے تانگے میں بٹھا کر پہلے سیدھا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، دوائی وغیرہ دلوانے کے بعد اس کے گھر پر چھوڑ دینا۔ پھر میں نے صمد خان کی طرف دیکھتے ہوئے دوستانہ لہجے میں استفسار کیا، تمہیں پیسوں وغیرہ کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتا دو۔ نہیں ملک صاحب، اللہ کا بڑا کرم ہے، وہ نحیف مگر پر اعتماد آواز میں بولا۔ اور ویسے بھی ابھی تو مہینے کا آغاز ہی ہے، اس قسم کی ضروریات عموماً مہینے کے آخری ہفتے میں پیش آیا کرتی ہیں۔ میں نے بڑی محبت سے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کانسٹیبل کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ دوپہر کے کھانے کے دوران میں مسلسل نذیر احمد اور اس کے گھر ہونے والی چوری کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلا شک فیروز کی طرف گیا تھا، مشکوک افراد کی فہرست میں اب شادو کا نام بھی شامل ہو چکا تھا۔ مرکری کروم والی ڈبیا کے منظر عام پر آنے سے اس بات کے امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ اگر شادو واقعی اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی تو وہ چوروں کے ساتھ کسی بھی ایسے گٹھ جوڑ میں شریک ہو سکتی تھی جس کے نتیجے میں وہ شادی رک جائے۔ شادی میں رکاوٹ کے آثار بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ میری سوچ نے پردہ تصور پر 2 خاکے تیار کیے اور دونوں خاکوں کو ایک ایک نام سے پر کر دیا۔ ایک خاکے میں شادو اور دوسرے میں فیروز کا نام چمکنے لگا۔ یہ ایک طرح کی تھیوری تھی، یعنی اگر وہ چوری شادو کی مرضی سے ہوئی تھی تو پھر چور فیروز بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس تھیوری کے لیے ایک لازمی شرط تھی اور وہ یہ کہ اس صورت میں 2 طرفہ پسندیدگی کا ہونا ضروری تھا۔ اگر فیروز شادو کو پسند کرتا تھا تو شادو پر بھی لازم تھا کہ وہ اسے چاہتی ہو، اور کسی بھی صورت جہانگیر والی شادی کو ٹالنا اس کا مقصد ہو تاکہ بعد میں فیروز سے اس کی شادی کے امکانات پیدا ہو سکیں، اور اس منصوبہ بندی میں فیروز نے اس کا بھرپور ساتھ بھی دیا ہو۔ جب انسان پوری توجہ سے کسی ایک نقطے پر غور کر رہا ہو تو نئی نئی راہیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ ان لمحات میں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں جس تھیوری نے ایک نادیدہ متعدد زاویاتی اور 2 رخی جال سا بن دیا تھا، اسے تجربے کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت تھی تاکہ کوئی حتمی نتیجہ نکل کر سامنے آ سکے۔ مجھے اپنی تھیوری کو پریکٹیکل سے گزارنے کے لیے 2 کرداروں کی ضرورت تھی، یعنی شادو اور فیروز۔ فیروز کی تلاش کے لیے میں نے ASI اور جمال کو بس اسٹینڈ کی جانب روانہ کر رکھا تھا۔ شادو کی خبر گیری کے لیے میں نے خود نظام آباد جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر میں طریقے سلیقے سے شادو کو ٹٹولتا تو کامیابی کے بڑے روشن امکانات تھے۔ میں نے سپہر 3 بجے تک جمال کی واپسی کا انتظار کیا۔ جب وہ نہیں آیا تو میں کانسٹیبل شکور کے ساتھ نذیر احمد بوتلوں والا کے گھر کی سمت روانہ ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے فتنہ گر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نذیر احمد مجھے اپنے گھر کے پچھواڑے ملا۔ وہ اینٹیں رچ کر اس موکھلے کو بند کر رہا تھا جو کسی سفاک چور کی بڑی ہی بے رحم شیطانی کے نتیجے پر وجود میں آیا تھا۔ گزشتہ روز میں اس کے گھر سے رخصت ہوتے وقت اس موکھلے کے بارے میں ہدایات دینا بھول گیا تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے اس سے کہا، نذیر احمد، میں نے اس چوری کے حوالے سے جائے واردات کی ضروری کارروائی مکمل کر لی ہے۔ پولیس رپورٹ تیار ہو چکی ہے۔ تم چاہو تو اب اس ہنگامی در کو مستقل طور پر بند کر سکتے ہو۔ اس نے ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھا، پھر بڑی امید سے پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب، کیا چوروں کے بارے میں آپ کو کوئی سراغ ملا ہے؟ نذیر احمد کی ساری امیدیں مال مسروقہ کی واپسی سے بندھی ہوئی تھیں، اور یہ مال مسروقہ چونکہ چوروں کی گرفتاری کے بعد ہی ہاتھ آ سکتا تھا، اس لیے وہ ان کے کسی سراغ کے بارے میں استفسار کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں بھائی، ایک سراغ ملا تو ہے۔ اس کا چہرہ خوشی کے تاثرات سے چمک اٹھا۔ اضطراری لہجے میں بولا، کیا آپ نے چوروں کو پکڑ کر ان کے قبضے سے میرا سامان برآمد کر لیا ہے؟ میں چوروں پر ہاتھ ڈالنے ہی والا ہوں۔ میں نے اپنے لہجے میں موجود سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، جب وہ میرے ہاتھ آ جائیں گے تو میں دوسرا ہاتھ ان کے حلق میں ڈال کر تمام کا تمام مال مسروقہ ایک ہی جھٹکے میں برآمد کر لوں گا۔ وہ بے چینی سے بولا، کون ہیں وہ لوگ؟ اس موضوع پر ہم تمہارے گھر کے اندر بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں نے کہا، میں اسی مقصد کے لیے ادھر آیا ہوں۔ تمہاری بیٹی شادو تو گھر میں ہی ہے نا؟ آپ شادو کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے آواز کو دھیما رکھتے ہوئے کہا، مجھے اس سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ کیا باتیں؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا نا، ضروری باتیں۔ میں نے لہجے کو بدستور دھیما رکھتے ہوئے شدید انداز میں کہا، ایسی اہم باتیں یہاں کھڑے کھڑے تو نہیں ہو سکتی نا؟ وہ ذہن میں الجھن کو بسائے
مجھے اپنے ہمراہ گھر کے اندر لے آیا، پھر میری ہدایت پر وہ شادو کو بلا لایا۔ نور جہاں کو بھی بے چینی تھی کہ میں شادو سے کیا پوچھنے کے لیے دوبارہ ان کے گھر آیا ہوں، لیکن میں نے ان دونوں میاں بیوی کو کمرے میں نہیں ٹھہرنے دیا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، میں شادو سے مکمل علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ چند سوالات کے بعد میں اسے فارغ کر دوں گا، پھر آپ لوگ بھی کمرے میں آ جانا۔ باقی کی باتیں آپ دونوں کی موجودگی میں ہوں گی۔ میرے حتمی اور قدرے جارحانہ انداز کو دیکھتے ہوئے وہ کمرے سے جانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے میں اور شادو بڑے مربع کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ وہ میرے سامنے چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، شادو، تم نے شرم و حیا سے نگاہیں نیچی کر رکھی ہیں یا کسی ندامت آمیز پشیمانی نے تمہاری گردن جھکا دی ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کا انداز اتنا بے ساختہ اور میکانکی تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے طنزیہ جملے نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہو۔ وہ ایک دم بہت گھبرائی ہوئی نظر آنے لگی۔ میرے لیے اتنا سا اشارہ ہی کافی تھا۔ میرے لہجے میں درستی شامل ہو گئی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ میں کس بات پر شرمندہ ہوں گی جناب؟ وہ ہراساں لہجے میں بولی۔ شادو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تمہاری چوری پکڑ لی ہے، اور یہی چوری چوروں کو پکڑنے میں میری مددگار ثابت ہوگی۔ اس کی گھبراہٹ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اضطراری انداز میں بولی، پتہ نہیں آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، میں کوئی چوری کیوں کروں گی؟ شادو، میں نے اسے دوسرے زاویے سے گھستے ہوئے کہا، تمہاری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز تمہاری فرمائش پر چائے بنی تھی۔ یہ چائے یقیناً تم نے ہی بنائی ہوگی۔ نہیں، ہاں، چائے میں نے ہی بنائی تھی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اور کھانا بھی اس رات تم نے ہی تیار کیا تھا؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ تم نے بے ہوشی کی دوا کھانے میں ملائی تھی یا چائے میں؟ بے ہوشی کی دوا؟ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ نہیں تو مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ میرا انکشاف اسے ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے یک ٹک مجھے دیکھتی چلی گئی۔ میں نے صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، وقوعہ کی رات تم تینوں غفلت کی نیند سوتے رہے اور چور بڑی تسلی سے اپنا کام کر کے چلے گئے۔ اس رات کھانا اور چائے تم نے بنائی تھی، اور اسی کھانے یا چائے میں کوئی ایسی شے ضرور شامل تھی جس کے زیر اثر تم تینوں اگلی صبح تک بے خبر سوتے رہے، اور ہوش و حواس سے بیگانہ کر دینے والی ایسی چیز تم ہی کھانے یا چائے وغیرہ میں ملا سکتی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا اور روحانسی آواز میں بولی، آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ میں نے چائے یا کھانے میں کوئی نیند آور دوا نہیں ملائی تھی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شادو، تم جیسی معصوم لڑکیوں کے لیے تھانہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں پوچھ گچھ کی غرض سے تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے جاؤں۔ سچ کا اعتراف کر لو، میں تمہارے لیے کوئی رعایت نکالنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ وہ وحشت زدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ یقین کریں یا نہ کریں، مگر سچ یہی ہے کہ میں نے کھانے یا چائے میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں کی تھی جس کے اثر سے ہم پر گہری اور بے خبری کی نیند طاری ہو جائے۔ میرے پاس تمہارے اس کارنامے کا ثبوت موجود ہے، میں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ ثبوت؟ اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ کون سا ثبوت؟ شادو کے اب تک کے رویے اور رد عمل سے میں نے یہ تو بھانپ لیا تھا کہ اسی کے معاملات میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ موجود ہے۔ اسی گڑبڑ کے معاملے کو اندر سے کھینچ کر باہر لانے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر مرکری کروم کی کرسٹلز والی وہ لمبوتری ڈبیا برآمد کر لی جو صمد خان کو شادو کے گھر کے باورچی خانے سے ملی تھی۔ اس ڈبیا کے اندر کسی سفید بے ذائقہ سفوف کے اوپر ایک طے شدہ تعویذ بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے مذکورہ ڈبیا کو شادو کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اس کو پہچانتی ہو؟ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی دکھائی دینے لگی، لکنت زدہ لہجے میں مستفسر ہوئی، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ جہاں تم نے رکھی تھی۔ میں نے تیکھی نظر سے اسے دیکھا اور کہا، تمہارا سوال یہ بتاتا ہے کہ تم نے اس ڈبیا کو بہت اچھی طرح پہچان لیا ہے۔ اب جلدی سے یہ بھی بتا دو کہ اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ ایک دم فرار پر اتر آئی۔ تم کچھ نہیں جانتی ہو؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا شادو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں تو سب کچھ جان گیا ہوں نا، میں تمہاری بات کا یقین کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر تم اپنی بے خبری پر اتنی ہی مصر ہو تو سنو۔ میں نے سانس لینے کو لمحے بھر کا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس ڈبیا کے اندر کسی قسم کے سفوف کے اوپر ایک طے شدہ تعویذ رکھا ہوا ہے،
اس تعویذ کے سلسلے میں ماہرانہ تحقیق تو بعد میں ہوتی رہے گی، لیکن میں نے صفوف کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے یہ ایک انتہائی زود اثر خواب آور صفوف ہے۔ مجھے یہ ڈبیا تمہارے باورچی خانے سے ملی ہے۔ اب بتاؤ، اب تمہارے پاس کسی انکار یا فرار کی گنجائش باقی بچی ہے؟ بعض اوقات جھوٹ بڑا مفید ثابت ہوتا ہے، بس اس کے استعمال کا سلیقہ آنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ کسی حقیقت کی پردہ پوشی کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ذرا حکمت عملی سے کام لیا جائے تو جھوٹ کو کسی سچائی کو آشکار کرنے کے لیے بھی کام میں لایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس وقت میں کر رہا تھا۔ صفوف کے لیبارٹری ٹیسٹ کے حوالے سے میں نے دروغ گوئی سے کام لیا تھا جو بے حد مفید ثابت ہوا۔ خواب آور صفوف؟ وہ خوابناک لہجے میں بولی۔ لیکن فیروز نے تو کہا تھا۔ وہ بولتے بولتے اچانک اس طرح رکی جیسے اس کی زبان پر کسی زہریلے سانپ نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس کا اس انداز میں رکنا میرے آگے بڑھنے کی راہ ہموار کر گیا۔ اس کی زبان سے فیروز کا نام سن کر میں حقیقت کی تہہ تک اتر گیا۔ وہ فیروز کے حوالے سے کوئی بہت بڑا انکشاف کرنے والی تھی، مگر یکدم اس کی گویائی کو بریک لگ گئی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، شادو، یہ صفوف دیتے ہوئے فیروز نے تم سے کیا کہا تھا؟ کچھ نہیں، میں کسی فیروز کو نہیں جانتی، وہ چیخ سے مشابہ آواز میں بولی۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ پھر نذیر احمد کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، تھانے دار صاحب، خیریت تو ہے؟ شادو کیوں چیخ رہی ہے؟ میں نے ان میاں بیوی کو کمرے سے رخصت کرنے کے بعد دروازے کو بھیڑ دیا تھا، لیکن مجھے 100% یقین تھا کہ وہ بھیڑے ہوئے دروازے کے عقب میں کان لگائے کھڑے ہوں گے، اسی لیے جب شادو کی آواز بلند ہوئی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ نذیر احمد کا استفسار عین فطری اور بر وقت تھا۔ میں نے تسلی بخش لہجے میں اسے جواب دیا، نذیر احمد، فکر اور پریشانی والی کوئی بات نہیں، تم تھوڑا انتظار کرو، تم دونوں کو میں اندر بلانے ہی والا ہوں، تمہاری بیٹی خیر و عافیت سے ہے۔ پھر میں نے روئے سخن شادو کی جانب موڑا اور نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، شادو، کل میں نے تمہیں بیٹی کہہ کر اس واقعے پر دلاسا دیا تھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری شادی اپنی مقررہ تاریخ پر بخیر و خوبی انجام پائے گی۔ میں بہت جلد چوروں کو گرفتار کر کے انہیں عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں ابھی بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، لیکن یہ وعدہ اب مشروطی کیفیت میں چلا گیا ہے۔ اگر تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے تھانے نہیں لے جاؤں گا، یہ معاملہ یہیں اسی کمرے میں نمٹ جائے گا۔ بصورت دیگر میں تمہیں تھانے لے جا کر تفتیش کے لیے مجبور ہو جاؤں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھ سے تعاون کرنا چاہتی ہو یا تھانے جا کر جگ ہسائی کے لیے تیار ہو؟ اگر ایک مرتبہ تم تفتیش کی چکی میں آ گئیں تو پھر وہ ذلت اور رسوائی ہوگی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو۔ میرے اس ناصحانہ کلام کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ کوئی شدید رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ اس خاموشی میں گہرا تذبذب بھی شامل تھا، اس بات کا تذبذب کہ وہ میرے سامنے زبان کھولے یا نہیں، مجھ پر بھروسہ کرے یا نہیں۔ میں اس کی اس گو مگو کیفیت سے بہت کچھ سمجھ گیا۔ اس کیس کی گمشدہ کڑیاں خود بخود ایک ایک کر کے میرے ذہن میں ترتیب پانے لگیں۔ مجھے یقین ہو چلا کہ اگر میں اسی طرح محبت کی زبان میں بہلا پھسلا کر کوریج جاری رکھوں تو وہ مجھ پر پوری طرح کھل جائے گی۔ کامیابی مجھے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی دکھائی دینے لگی۔ اس کی متذبذب اور پر اسرار خاموشی کے ٹوٹنے سے پہلے ہی میں نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، شادو بیٹی، میں جانتا ہوں تم اپنے خالہ زاد جہانگیر کو بالکل پسند نہیں کرتی ہو۔ یہ شادی تمہاری مرضی کے خلاف زبردستی کی جا رہی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تمہاری پسندیدگی کا رجحان فیروز کی طرف ہے۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی ٹریٹمنٹ تھا۔ میں اب تک حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر قائم کردہ اپنے اندازوں کی روشنی میں شادو کو ہینڈل کر رہا تھا۔ میرے اس اٹل اعتماد اور پیشہ وارانہ مہارت نے جلد ہی مجھے کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ میرے محبت اور خلوص بھرے استفسارات کی آنچ نے اس موم کی گڑیا کو پگھلا دیا۔ وہ اچانک بڑے دھواں دھار انداز میں پھٹ پڑی۔ جہانگیر مجھے ایک نظر نہیں بھاتا۔ اماں نے چاروں طرف سے دباؤ ڈال کر یہ رشتہ طے کیا ہے۔ میں مجبور تھی، کوئی میرا احتجاج سننے کو تیار نہیں۔ میں کیا کرتی؟ کس سے مدد لیتی؟ وہ جذبات کی توندروں میں بولتی چلی گئی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کسی بھی صورت جہانگیر سے شادی کے لیے حامی نہ بھرتی۔ وہ ہے کیا؟ نہ منہ نہ متھا، جن پہاڑوں لتھا۔ اس نے نفرت کی شدت سے اپنے چہرے کو کچھ زیادہ ہی بگاڑ لیا اور باغیانہ لہجے میں بولی، جہانگیر تو روزانہ آئینے میں اپنی صورت دیکھتا ہوگا، لیکن پتہ نہیں اماں کو اپنے بھانجے میں کیا نظر آ گیا۔ وہ تو پہلے ہی کسی مکھنچو سے کم نہیں۔
بوائلر کے سامنے ڈیوٹی دے دے کر بالکل ابلا ہوا مکھنچو بن گیا ہے۔ میرے چلائے ہوئے تمام تیر اپنے نشانے پر بیٹھ گئے تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جب تم نے خود کو بے بس اور بے یار و مددگار محسوس کیا تو فیروز کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی۔ ایک وہی شخص تھا جو تمہیں اس منجدار سے نکال سکتا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو، وہ تمہاری خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا۔ یہ چوری چکاری تو معمولی سی بات ہے۔ اس نے تمہیں بے ہوش کر دینے والی دوا کی ڈبیا لا کر دی۔ آپ نے بالکل غلط کہا تھانے دار صاحب، وہ میری بات کو کاٹ کر احتجاجی لہجے میں بولی۔ اس صفوف میں بے ہوش کرنے والی کوئی شے نہیں تھی۔ بات مکمل کرتے ہی وہ مجھے پریشان سی نظر آنے لگی۔ اس کے انداز اور چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ ان لمحات میں اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے دعوے کو دہراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ اگر سامنے نہ آئی ہوئی ہوتی تو میں شاید تمہاری بات کا یقین کر لیتا۔ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ڈبیا والے صفوف میں سریع الاثر خواب آور دوا شامل ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم اپنی جگہ بالکل درست کہہ رہی ہو تو پھر تمہارے پاس تم تینوں کی گہری بے ہوشی کا کیا جواز ہے؟ اسی صفوف کے زیر اثر تم لوگ اگلی صبح تک بے خبر کیوں سوتے رہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنی زبان سے اقرار کر کے یہ واضح نہیں کیا تھا کہ اس نے وہ خواب آور صفوف کھانے میں ملایا تھا یا پھر چائے میں، لیکن اس کے رویے سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ اپنی اس حرکت کو تسلیم کر چکی ہے۔ وہ چند لمحات تک شدید الجھن کا شکار رہی، پھر بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن فیروز نے تو مجھ سے کہا تھا یہ دم کیا ہوا صفوف ہے۔ اس کا انداز خود کلامی جیسا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اضطراری لہجے میں پوچھا، دم کیا ہوا صفوف؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تھوڑے سے تامل کے بعد اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ صفوف والی وہ لمبوتری ڈبیا اور طے شدہ تعویذ فیروز نے اسے لا کر دیا تھا۔ اس نے شادو کو بتایا تھا کہ وہ یہ دونوں چیزیں ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بابا سے لے کر آیا ہے۔ اگر شادو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اس صفوف کو کسی کھانے وغیرہ میں شامل کر کے اپنے ماں کے معدے میں اتار دے تو وہ اس کا رشتہ اپنے بھانجے سے توڑ کر فیروز سے کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ فیروز نے اسے یقین دلایا کہ اس پہنچے ہوئے بابا نے خصوصی طور پر صفوف پر دم کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک زبردست تعویذ بھی دیا ہے۔ شادو کو آدھا صفوف کھانے میں ملانا تھا اور تعویذ کو اسی ڈبیا میں بند کر کے رکھ دینا تھا۔ فیروز نے اس بات پر زور دیا تھا کہ وہ صفوف پورے کھانے یا چائے میں ملایا جائے۔ اس پر جب شادو نے یہ اعتراض کیا کہ اس طرح تو وہ تینوں ہی اس پڑے ہوئے صفوف کے اثر میں آ جائیں گے، جبکہ مسئلہ تو صرف اس کی اماں کا ہے، اگر نور جہاں راضی ہو جائے تو بگڑی ہوئی تقدیر بن سکتی تھی۔ شادو کے اعتراض کے جواب میں فیروز نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیا، بابا نے کہا ہے کہ جس کے نام سے دم کیا گیا ہے اثر صرف اسی پر ہوگا، باقی سب محفوظ رہیں گے، اور میں اپنی طرف سے ایک بھی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ بابا ہی کی ہدایت ہے کہ پورے گھر کے کھانے میں وہ دم شدہ صفوف ملا دیا جائے۔ شادو کے پاس فیروز کی بات پر یقین کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سچے دل سے اسے چاہتی تھی اور وہ دونوں گاہے بگاہے چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے ملتے بھی رہتے تھے۔ شادو اپنی بات مکمل کر کے جب خاموش ہوئی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایک طرح سے سرکا بخانہ آباد کا یہ کیس حل ہو چکا تھا۔ فیروز کو گرفت میں لے کر مال مسروقہ کو برآمد کرنا باقی تھا۔ صورتحال پوری طرح میرے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ اس واقعے کی چابی فیروز ہی تھا۔ اس نے شادو کو بے وقوف بناتے ہوئے دم شدہ صفوف اور تعویذ کا چکر چلا دیا۔ اس کے ذہن میں یہ منصوبہ رہا ہوگا کہ جب وہ تینوں خواب آور دوا کے زیر اثر غفلت کی نیند سو رہے ہوں گے تو وہ اپنا کام دکھا جائے گا۔ شادو سے میل ملاقات کے سبب اسے اس گھر کی ایک ایک بات کی خبر ہونا لازمی تھا، اور وہ بخوبی یہ بھی جانتا ہوگا کس کمرے میں کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ بے ہوشی کی دوا شادو کو تھماتے ہوئے اس نے کسی پہنچے ہوئے بابا کی کہانی بھی اس کے ساتھ نتھی کر دی۔ یہ ایک طرح کا انتہائی محفوظ نفسیاتی حربہ تھا۔ لڑکیاں اور عورتیں ان پہنچے ہوئے باباؤں کے ایسے چکر میں بہت آسانی سے آ جاتی ہیں۔ میں فیروز کی چال کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ گیا تھا۔ تاہم وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے شادو سے پوچھ لیا، فیروز کون سے بابا سے یہ صفوف دم کروا کے لایا تھا؟ یہ تو اس نے مجھے بتایا ہی نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ کوئی بات نہیں بیٹی، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تم فکر نہ کرو، یہ بات میں خود فیروز سے پوچھ لوں گا۔ نذیر احمد کے گھر میں مزید رکنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ اپنی سوچ اور عمل کے تمام گھوڑوں کو فیروز کی جانب دوڑانے کا ارادہ باندھ کر میں وہاں سے اٹھ آیا۔
شام سے تھوڑی دیر پہلے اے ایس آئی جمال خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ خالی ہاتھ ان معنوں میں کہ فیروز اس کے ساتھ نہیں تھا، البتہ وہ اس شخص کے بارے میں خاصی اہم اطلاعات ضرور لے کر آیا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے رپورٹ پیش کرنے والے انداز میں بتایا، ملک صاحب، میں صبح جب بس اسٹینڈ پر پہنچا تو پتہ چلا کہ بس نمبر 3532 تھوڑی دیر پہلے لائل پور کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ آپ کا حکم تھا چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے میں فیروز کو اپنے ساتھ لے کر آؤں، لہٰذا میں بس اسٹینڈ پر رک کر انتظار کرنے لگا۔ اس بس اسٹینڈ کا مالک باؤ سکندر بڑا بھلا مانس ہے، میری کبھی کبھار اسے الیک سلیک ہو جاتی ہے۔ میں نے مختصراً اسے صورتحال کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا، سرکار آپ آرام سے تھانے جا کر بیٹھو، یہ بس جب بھی لائل پور سے واپس آئے گی میں فیروز کو کسی بندے کے ساتھ آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ لیکن میں نے باؤ سکندر کی بات سے اتفاق نہیں کیا اور کہا، باؤ جی، پولیس کی نوکری میں آرام کیسا، میں ادھر ہی رک کر فیروز کا انتظار کروں گا، اور یہ تھانہ انچارج کا حکم بھی ہے۔ وہ بولا، اے ایس آئی صاحب، میں نے اس تھانے دار کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اصولوں کے معاملے میں بڑا سخت ہے، بڑے بڑے مجرم اس سے خوفزدہ رہتے ہیں، وہ کسی کی سفارش سنتا ہے اور نہ ہی۔ بات کو ادھورا چھوڑ کر باؤ سکندر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایسے انداز میں حرکت دینے لگا جیسے تصور میں کرنسی نوٹ گن رہا ہو۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ طنزیہ انداز میں آپ کے حوالے سے رشوت نہ لینے والے معاملے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں باؤ سکندر سے کہا، ہاں یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، ملک صاحب ایک سچے اور کھرے پولیس آفیسر ہیں، اور کھرا آدمی اصولوں کا تو سخت ہوتا ہی ہے۔ مجھے آپ کی حمایت میں بولتا دیکھ کر اس نے اس موضوع کو لپیٹ دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ باؤ سکندر نے بس اسٹینڈ پر ہی ایک کمرے میں اپنا دفتر بنا رکھا ہے، وہ مجھے اپنے دفتر میں لے گیا۔ اس سے پہلے اس نے اپنے بندوں کو ہدایت کر دی تھی کہ جیسے ہی فیروز والی بس لائل پور سے واپس آئے اسے اطلاع دے دی جائے۔ ملک صاحب، اے ایس آئی جمال نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے دوپہر کا کھانا باؤ سکندر کے دفتر میں ہی کھایا، اور ہم کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ بس نمبر 3532 لائل پور سے واپس آ گئی۔ اس بس کو 5 منٹ کے لیے یہاں رکنا تھا۔ بس کی آمد سے ہمیں فوراً مطلع کیا گیا، لیکن پتہ چلا کہ کلینر فیروز اس بس کے اسٹاف میں شامل نہیں، اس کی جگہ ایک دوسرا کلینر وہاب نامی شخص موجود تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ وہاب اسی روٹ کی ایک دوسری بس 1365 میں کلینر ہے۔ 1365 اس میں کوئی تکنیکی خرابی واقع ہو گئی تھی جس کے سبب اسے 2 گھنٹے تک لائل پور میں رکنا پڑ گیا تھا، لیکن وہاب نامی اس کلینر کو کسی ضروری کام سے بر وقت سیالکوٹ پہنچنا تھا، لہٰذا اس نے فیروز سے منت کی کہ وہ اس کی بس کے لیے لائل پور میں رک جائے اور وہ خود فیروز والی بس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں ایک مرتبہ پھر انتظار کے لیے باؤ سکندر کے دفتر جا بیٹھا۔ وہاب والی بس یعنی 1365 2 گھنٹے کے بعد وہاں آتی جس میں فیروز سے ملاقات ہو سکتی تھی، اور اتفاق دیکھیں ملک صاحب، اس نے بیزاری سے لبریز لہجے میں مجھے مخاطب کیا، آج کا دن اچھا نہیں ہے۔ جب مذکورہ بس اسٹینڈ پر آ کر لگی تو پتہ چلا کہ فیروز اس بس کے ساتھ بھی نہیں آیا۔ تحقیق اور تفتیش سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ لائل پور کے بس اڈے میں اسے ایک دیرینہ دوست مل گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ لاہور کی طرف چلا گیا۔ اس نے وہاب والی بس کے ڈرائیور کو یہ بتایا ہے کہ رات کو وہ نظام آباد واپس آ جائے گا۔ یہ ہے کل کہانی ملک صاحب۔ اے ایس آئی جمال کی طویل وضاحت ختم ہوئی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ غیاث کی اس چکر بازانہ اتفاق کی گری میں سراسر فیروز کا ہاتھ ہے، وہ دانستہ چھپتا پھر رہا ہے۔ بہرحال یہ اطلاع خوش آئند تھی کہ وہ آج رات نظام آباد پہنچنے والا تھا۔ یہ اطلاع فراہم کرتے ہوئے اگر اس نے 1365 والے ڈرائیور سے کوئی غلط بیانی نہ کی ہو تو اس روز ہفتے کا دن تھا اور اب یہ دن اختتام پر تھا۔ گنجے صوبے دار دلاور سے مجھے فیروز کے جن معمولات کا پتہ چلا تھا ان کے مطابق وہ ہفتے کی رات کو نظام آباد آتا تھا اور اگلے روز یعنی اتوار کی شام وہ دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا تھا۔ اس حساب سے آج رات نظام آباد میں اس کی آمد معمول کے عین مطابق ہوتی۔ میری اب تک کی تفتیش کے مطابق فیروز تک رسائی اس کیس کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری تھی۔ شادو سے ملاقات کے دوران جو حقائق سامنے آئے ان کی روشنی میں فیروز نامی وہ بندہ نذیر احمد کے گھر میں ہونے والی چوری کی واردات میں بلا واسطہ ضرور ملوث تھا۔ ان حالات کے پیش نظر میں نے فیروز کو آج رات اس کے گھر میں چھاپنے کا فیصلہ کیا اور اے ایس آئی کو اہم ہدایات دے دی۔ اگر ایک مرتبہ فیروز میرے ہتھے چڑھ جاتا تو میں اس کی زبان کھلوا کر کسی مثبت نتیجے پر پہنچ سکتا تھا۔ ٹھیک 10 بجے رات ہم پوری تیاری کے ساتھ نظام آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے ساتھ اے ایس آئی کے علاوہ کانسٹیبل شکور بھی تھا۔ میں اگر چاہتا
تو ASI کو شکور کے ساتھ بھی ادھر روانہ کر سکتا تھا، لیکن میں نے از خود بھی جانا ضروری سمجھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر فیروز کو جلد از جلد گرفت میں لانے کا اشتیاق پیدا ہو گیا تھا۔ ہمارا تانگا نظام آباد کے مین بازار سے گزرتے ہوئے صوبے دار کی دکان تک جا پہنچا۔ صوبے دار دکان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کام میں 12-13 سال کا ایک لڑکا بھی اس کی مدد کر رہا تھا۔ ہمارے تانگے پر نگاہ پڑی تو وہ رک گیا، پھر تانگے میں مجھے بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ادھر ہی آ گیا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ اس وقت خیریت تو ہے نا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم اپنی دکان کو بند کر کے جانے ہی والے تھے۔ جی ہاں۔ اس نے اس بات میں اپنے گنجے سر کو حرکت دی۔ اسی حرکت میں بڑی برکت تھی، کیونکہ اس کے ساتھ ہی اس کی توند میں بھی اچھی خاصی تھر تھراہٹ پیدا ہوئی تھی۔ چنانچہ اس کے دونوں ہاتھ بے ساختہ تہبند کو سنبھالا دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ پھر وہ پھولے ہوئے لہجے میں بولا، جناب میں تو 9 بجے تک دکان بند کر دوں لیکن یہ نہیں کرنے دیتی۔ اس نے آخری جملہ ایسی معنی خیز سادگی سے ادا کیا کہ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، وہ کون ہے صوبے دار جی جو تمہیں دکان بند کرنے سے روک دیتی ہے؟ میرے اس سنجیدہ استفسار پر وہ جز بز سا ہو کر رہ گیا، پھر کھسیانہ سا ہو کر بولا، جناب میرا مطلب تھا برفی۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد وہ اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگا، میں دودھ، دہی اور ٹھنڈی بوتلوں کے علاوہ اس دکان میں برفی بھی بنا کر بیچتا ہوں۔ آج کل بوتلوں والا کام تو موسم کی وجہ سے ٹھنڈا ہی جا رہا ہے، البتہ میری بنائی ہوئی برفی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ جب تک برفی والا تھال خالی نہیں ہو جاتا میں دکان بند نہیں کرتا۔ بعض اوقات رات کے 11 ساڑھے 11 بھی بج جاتے ہیں۔ اور یہ لڑکا کون ہے؟ میں نے اس کے مددگار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے استفسار کیا۔ میرا بیٹا ہے سرکار، اس نے جواب دیا، ہاتھ بٹانے کے لیے دکان پر آ جاتا ہے، پھر ہم رات کو ایک ساتھ ہی دکان بند کر کے گھر جاتے ہیں۔ بس تو پھر تمہارے پاس صرف 3 منٹ کا وقت ہے۔ میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، تم دکان کو جلدی سے بند کر لو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ کہاں؟ صوبے دار دلاور نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، فیروز کے گھر۔ اوہ، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تو یہ خبر آپ تک پہنچ گئی کہ فیروز نظام آباد میں قدم رکھ چکا ہے؟ وہ ابھی 15-20 منٹ پہلے ہی تو مجھ سے الیک سلیک کر کے اپنے گھر کی طرف گیا ہے۔ میں نے اسے نذیر بوتلوں والے کے گھر میں ہونے والی چوری کی واردات کے بارے میں بتایا تو وہ سخت افسوس کرنے لگا۔ لفظ سخت کے صحیح معنی تو فیروز کو اس وقت پتہ چلیں گے جب وہ میرے تھانے کی حوالات میں پہنچے گا۔ میں نے سنگین لہجے میں کہا، فوراً دکان بند کر کے تانگے میں آ جاؤ، فیروز کے گھر تک ہمیں تم ہی پہنچاؤ گے۔ وہ متذبذب نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس نے ایسا کیا کر دیا ہے تھانے دار صاحب؟ ساتھ چل رہے ہو نا؟ میں نے قدرے درست لہجے میں کہا، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے جناب، وہ بڑی صورت سے یو ٹرن لیتے ہوئے بولا، آپ خفا نہ ہو، میں تنی منٹی دکان کو تالا لگاتا ہوں۔ فیروز کی زبان کا تالا کھلوانے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ رات 11 بجے میں اسے اس کے گھر سے گرفتار کر کے تھانے پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اور اس کے ساتھ ہی صوبے دار نے بھی اس گرفتاری کا سبب جاننے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے صرف ایک جملہ بول کر سب کی زبانیں بند کر دیں، سوال و جواب تھانے پہنچنے کے بعد ہوں گے۔ اور اب فیروز میرے روبرو بیٹھا ہوا تھا، ہم دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ صوبے دار کو میرے حکم پر باہر ہی روک لیا گیا۔ میں نے حوالدار کرامت اللہ کو ہدایت کر دی کہ صوبے دار اگر گھر جانا چاہے تو اسے روکنے کی کوشش نہ کی جائے، اور اگر وہ پوچھے تو فیروز کے بارے میں اسے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جائے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنے تعلق دار فیروز کی گرفتاری کا سبب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ تھانے چلا آیا تھا، اور میں نے راستے میں اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ فیروز کو اپنے کمرے میں لانے کے بعد میں اس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ فیروز کی عمر 25 اور 27 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ متناسب جسم کا مالک اور ایک درمیانہ قد شخص تھا۔ اس کی صورت شکل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کا خاص طور پر ذکر کیا جائے۔ حلیہ اور وضاقتہ مزدوروں جیسی تھی۔ وہ نظام آباد میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا گھر ریلوے لائن کے قریب واقع تھا۔ اس کی گرفتاری پر بوڑھی ماں نے خاصا واویلا مچایا تھا، لیکن میں نے بہار بی بی کو تسلی کی خاطر کہہ دیا تھا کہ میں ایک ضروری معاملے میں پوچھ گچھ کے لیے اس کے بیٹے کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اگر وہ بے قصور ہوا تو صبح واپس آ جائے گا۔ وہ بیچاری سوائے صبر کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں چند لمحات تک بڑی گہری نظر سے فیروز کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتا رہا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے دریافت کیا، جانتے ہو تمہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ یہ بات اگر مجھے معلوم ہوتی تو میں آپ سے کیوں پوچھتا جناب؟ وہ سخت پریشانی کے عالم میں بولا،
خدارا مجھے بتائیں اس گرفتاری کا آخر مقصد کیا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا تم شادو کو جانتے ہو؟ میں نے غیر محسوس انداز میں اسے گھسنے کی کوشش شروع کی تو وہ جلدی سے بولا، کیا آپ نذیر بوتلوں والے کی بیٹی شادو کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ شادو جس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے؟ ہاں، میں بالکل اسی شادو کا ذکر کر رہا ہوں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے جواب سے پتہ چلتا ہے تمہیں شادو کے حالات سے پل پل کی خبر ہے۔ میں نے پھر تھوڑے توقف دے کر کڑے لہجے میں پوچھا، کیا یہ درست ہے تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟